الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع اس لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا دل پاک ہو جائے، سوچ بھی نیک بنے، دل پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبے مٹیں، جذبہ شوق علم پیدا ہو اور آپ اپنے وجود کو عملی سانچے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو دونوں کو بہتر بنا سکیں۔ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، معاذ اللہ وہ مذہب بیزاری کا دور چل رہا ہے۔ لوگ دن بدن اسلام سے، اپنے پروردگار سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مقدس سے اپنا فاصلہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جیسی سنگت ہوگی ویسی سوچ بنے گی۔ آج کہیں ایسی صحبت اور سنگت نصیب نہیں ہوتی جہاں بیٹھنے کے بعد دل میں محبت الہی یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو۔ اسی لیے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ سچا دوست کون یا دوستی کس سے کی جائے۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جو پیدائش سے لے کر کے موت تک انسان کی زندگی کے ہر
لمحے کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر دوستی کا جذبہ رکھا ہے، وہ کسی نہ کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے۔ آپ بھی دوست بناتے ہیں، میں بھی دوست بناتا ہوں، لیکن ہم لوگوں کے دوست بنانے کا جو معیار ہے اور دوست بنانے کے سلسلے میں جو سوچ ہے، وہ سوچ بڑی بھودی سوچ ہے اور بڑی بیکار کی سوچ ہے۔ ہم نے کبھی ایسے کو اپنا دوست بنانا مناسب نہیں سمجھا جس کی دوستی کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ ہم نے تو دوست اس کو بنانا پسند کیا جس کی دوستی کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں کچھ عزت ملے، کچھ نام ملے، کچھ شہرت ملے، کچھ آہو بھگت ملے، کچھ مال ملے، یہ ساری چیزیں۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب یہی قرآن ہمیں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست اللہ، اس کے رسول اور مومنین ہی ہیں۔ پہلا ذکر اللہ نے فرمایا اپنے حوالے سے۔ ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی ناصر کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا دوست ہے۔ اب آئیے آج میں اسی کو تھوڑا سمجھاتا ہوں، اسی کو سمجھاتا ہوں۔ آدمی جس سے دوستی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست اس سے اوجھل نہ ہو، دور نہ ہو، لیکن رات ہوتے ہی ہمارا دوست اپنے گھر کا راستہ پکڑتا ہے، ہم اپنے گھر کا راستہ پکڑتے ہیں۔ ہم جس سے دوستی کرتے ہیں وہ کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہم سے دور ہوتا ہے۔ ہم جس سے دوستی کرتے ہیں اس کو نیند بھی آتی ہے، ہم جس سے دوستی کرتے ہیں وہ کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے، کبھی خوش بھی رہتا ہے۔ ناراض ہو جائے تو کئی دنوں تک بات نہیں کرتا، ناراض ہو جائے تو تعلق توڑنے کی بات کرتا ہے، ناراض ہو جائے تو منہ گھما کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ دنیا کے دوست کا معاملہ ہے۔ اور ہم کبھی اپنے دوست کا اس طریقے سے بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، چلو یار اس کی بات مان لیتے ہیں، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، دوستی ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، جگری دوست کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دوست ہمارے اس کی دوستی کی بنیاد پر اگر ہمارے قدم کبھی ڈگمگا جاتے ہوں یا گناہ کی طرف چلے جاتے ہوں تو یہی ہمارا دوست قیامت میں ہمارا دشمن بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت میں بعض جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پہلے قربت کے حوالے سے بتاؤں،
ہمارا دوست ہم سے قریب بھی ہوتا ہے، جدا بھی ہو جاتا ہے، رات ہوئی یار کیا کروں، گھر جانا پڑے گا، ابا ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، فیملی کو دیکھنا ہے، دوست جدا ہو گیا۔ اگر رات کو اس کی یاد آئی تو آپ نے فون کر لیا، پھر ڈر کر کے آپ نے فون سائٹ پہ رکھ دیا کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے دنیا کے دوست کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے رب سے دوستی کی تو میرا رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دنیا کا سارے دنیا کے دوست ادھر سے ادھر جدا ہو سکتے ہیں، لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے دوست سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سوئچ آف ہے، آؤٹ آف کوریج ایریا ہے، بیزی ہے، اور دوست سے رابطہ نہیں ہو پاتا، فلائٹ میں سفر کر رہا ہے، ہم نے سوچا اپنے دوست سے رابطہ قائم کریں، لیکن وہاں پر فلائٹ میں ہونے کی وجہ سے فون آن نہیں ہو پاتا، رابطہ نہیں ہو پاتا، کبھی بیٹری لو ہو جائے تو رابطہ نہیں ہو پاتا، کبھی سوئچ آف ہو تو رابطہ نہیں ہو پاتا، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، تو اس سے جب رابطہ کرنا چاہے بے خوف و خطر تو اس سے رابطہ ہو جائے۔ ادھر تجھے پکارا کہ تو نے فوراً سن لیا، ادھر تجھے یاد کیا، تو نے اس طرح سے یاد کیا کہ تو نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم زمین والوں کے درمیان مجھے یاد کرو میں اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ بتاؤ، دوست ناراض ہو تو دوستی توڑنے کی بات کرے، دوست ناراض ہو تو روٹ کر کے چلا جائے، دوست ناراض ہو تو تعلق توڑنے کی بات کرے، لیکن میرے کریم کی شان کتنی عرف والا ہے، صبح سے لے کر رات تک اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہم سے تعلق توڑتا نہیں، ہمیں روزی عطا فرماتا رہتا ہے، ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اور یہی اس کی مہربانیاں ہیں کہ ہم ہزارہا گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی مصیبت آتی ہے تو اسی کو پکارتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کریم اتنے کرم والا ہے کہ ہماری پکار پر لبیک بھی کہتا ہے، اور ہماری پکار کو سن کر ہماری پریشانیوں کو دور بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دوستی، عقل مند جو ہوتا ہے وہ ایسے کو دوست بنانا پسند کرتا ہے جو دوست ہر جگہ اسے کام آئے۔ مصیبت میں بھی کام آئے، زمین کے اوپر بھی کام آئے، جنگل میں بھی کام آئے، بیابان میں بھی کام آئے، جہاں کوئی نہ ہو وہاں بھی کام آئے، ہر جگہ وہ کام آئے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب سے جو تعلق اپنا مضبوط کیا اور جو دوستی کی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ دنیا کا ہر سہارا ٹوٹ سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی نہ چھوڑتا ہے نہ کبھی وعدہ خلافی فرماتا ہے۔ اور آپ کو مضمون سے قریب کرتا ہوا چلوں، آج دیکھیں سیٹھوں کے پیچھے انسان کتنے چکر لگا دے، بلینر آدمی ہے، ارب پتی آدمی ہے، کھرب پتی آدمی ہے، آدمی اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے،
اور اس دوستی کے ذریعے بناتا ہے. یار کون اس کے قریب ہے، اس کی وجہ سے ہم دوستی بنائیں، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات استوار ہو جائیں، بزنس ان کے ساتھ ہو جائے گا، تعلقات ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے فنا ہو جانے والے انسان اور فنا ہو جانے والے انسان کے خزانے کو دیکھ کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش بھی کی اور اس کی دوستی کو باعث فخر بھی ہم نے سمجھا. لیکن میرے کریم کی شان کیا ہے؟ کسی کے پاس بلین ہوگا، کوئی بلینر ہوگا، کوئی ارب پتی خرب پتی ہوگا، کسی کے پاس دنیا کی عارضی بادشاہت ہوگی، یہی تو ہوگا، لیکن اس کا سارا معاملہ ختم ہو جانے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. لیکن میرا کریم فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کا خزانہ موجود ہے. جس کریم کے پاس ساری چیزوں کا خزانہ موجود ہے، انسان اسے چھوڑ کر کسی اور سے دل لگا کر بیٹھ جائے. مولا فرماتا ہے بندے کہاں عزت تلاش کرتا ہے؟ کس کے پاس عزت تلاش کرتا ہے؟ ادھر جاؤں گا عزت ملے گی، اس کے پاس جاؤں گا عزت ملے گی، اس کی دوستی کروں گا تو عزت ملے گی. مولا فرماتا ہے ارے عزت کا مالک تو میں ہوں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرماتا ہے عزت تو میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. تم کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو عزت؟ آؤ مجھ سے دوستی کرو، دیکھو میں تمہیں عزت نہ دوں تو تم مجھے بتانا. ہم نے دوسروں کے پاس جا کر اپنی عزت بنانے کی کوشش کی اور انسانوں سے دوستی کر کے ان انسانوں سے جن انسانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ اللہ اکبر اللہ خیر فرمائے، ان انسانوں کے قریب رہ کر کے ہم نے سوچا ہمیں عزت ملے گی. مولا فرماتا ہے مالک عزت تو میں ہوں، میں جسے چاہوں عزت عطا کروں. ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت تو اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے. اس لیے جب کوئی بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو مولا اسے عزت کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. عزت کا مالک وہ، روزی کا مالک وہ. ہم آج اس سے دوستی کرتے ہیں جس شخص کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے اسے خود کو نہیں معلوم، وہ کل صبح زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا نہیں معلوم. لیکن وہ اگر کہہ دے کہ تو فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں تو ہم اس دوست پر بھروسہ کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے بھروسے کی لاج رہ جائے وہ خود اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ کی دوستی وہیں دم توڑتی نظر آتی ہے. تو میرا مولا فرماتا ہے میرے بندے تو انسان پر بھروسہ کر رہا ہے، اس سے دوستی کر رہا ہے، اس انسان سے جو مر جانے والا ہے. بھروسہ کرنا ہے تو مجھ پر کر، مجھ پر کر. اور میری شان کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی اسے موت آنے والی ہے ہی نہیں. تو دوستی اللہ سے کرو. اب کیسے دوستی کریں؟ کیسی الفت ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب دل اپنے رب کو دے بیٹھو گے نا
اور اس کی دوستی کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو گے نا تو تمہیں نرم گدے پر نیند نہیں آئے گی، تم کروٹیں بدلتے رہو گے اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو گے۔ دوستی کر کے دیکھو۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ رات جب ہوتی نا، رات جب ہوتی تو مصلی بچھا کر عبادت میں لگ جاتی، بہت روتی اور روتے ہوئے اپنے رب سے کہتی، مولا سب نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، سب نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور سب اپنے آرام کدے میں چلے گئے، اب تو ہی ہے جو نیند سے پاک ہے، اب میں تجھے پکارتی ہوں تو میری پکار کو سن لے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب انسان اللہ سے دوستی کرنے لگتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، تو اس مالک کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے اگر تو ایک بالشت میری طرف بڑھنا تو ایک ہاتھ میری رحمت تیری طرف بڑھتی ہے، اگر تم میری طرف چل کر کے آ تو میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرنے کو تیار ہے۔ دنیا میں ایک مالدار کو کسی کا استقبال اس طرح کرتے آپ نہیں دیکھیں گے، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ وہ قادر مطلق جس کی شان یہ ہے کہ ساری چیزوں کا خالق وہی ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی، سب چیزوں کا خالق ہونے کے باوجود اور مالک حقیقی ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں فرماتا کہ اگر کوئی مالدار میری طرف ایک بالشت بڑھے گا تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھے گی، نہیں، بندوں سے فرما رہا ہے۔ اب پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا بندہ بھی اگر اس کی طرف ایک بالشت بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں، طبیعت بے چین ہوتی ہے تو آدمی اپنے دوست کو یاد کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس دوست کو بے چینی میں یاد کیا اس دوست نے توجہ بھی نہیں دی، اس نے پکار کا خیال بھی نہیں کیا، لیکن میرے کریم کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے۔ ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا جو بات اب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی آپ کا جگری دوست بھی ہے، آپ نے اس کے پاس موجود کوئی چیز اس سے مانگ لی، آپ کی دوستی میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی ارب پتی دوست ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ نے اسے کہہ دیا کہ 10 لاکھ کی مجھے ضرورت ہے، دے دو، یا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں، اور دے گا تو پھر تقاضے بھی کرے گا اور بعد میں آپ کے ساتھ ملنے کا رویہ بھی اس کا چینج ہو جائے گا۔ اگر کسی سے دوستی خراب کرنی ہو تو اس کے پاس موجود چیز کو مانگ لو، دوستی خراب ہو جائے گی۔ لیکن اے میرے کریم تیری شان پر قربان کہ سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن اگر کوئی تجھ سے نہیں مانگتا تو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لاؤ ایسا دوست۔ انسان سے مانگو تو وہ ناراض ہو جائے،
اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جائے کہ میرے بندے تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتا. پھر بھی اس سے دوستی نہیں. آپ مجھے بتاؤ کسی بڑے بادشاہ کے محل میں جانے کا آپ کو موقع ملا ہے؟ جواب دیجئے میرے سوال کا. ملا ہے؟ ارے آپ کے شہر ہی میں بہت بڑے بڑے مالدار موجود ہوں گے جس کے گھر کے قریب سے نکلتے وقت اس کا محل دیکھ کر کے آپ سوچتے ہوں گے یار اندر کے کمرے کیسے ہوں گے، کیسی سجاوٹ ہوگی، یار ایک بار اندر سے جا کر دیکھنے کا موقع مل جائے. کبھی ایسی حسرت ہوتی ہے نا. دنیا کا سرمایہ دار آپ کو جلدی نہیں بلاتا، آپ کو اپنے گھر کا مہمان نہیں بناتا، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، دن میں 5 مرتبہ تو اپنے منادی سے کہتا ہے، مؤذن سے، بلا میرے گھر کی طرف میرے بندے کو. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہی تو ہے نا. میرا مولا اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اس طریقے سے اپنے گھر میں بلا کر جنت میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حیرت کی بات ہے بادشاہ کے گھر میں جانے کا اتنا خیال اور اپنے رب کے گھر میں آنے کا کوئی خیال نہیں. اسی لیے بعض صوفیہ فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو مولا فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سچی دوستی ہوتی ہے نا تو جب وہ کوئی چیز دیتا ہے، قیمتی چیز بھی دی تو دوست کہتا ہے یار اتنی تکلیف کیوں کیے؟ تو سامنے والا ارے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سچے دوست کی پوزیشن یہی ہوتی ہے نا بھائی، جواب دیں آپ، یہی ہوتی ہے نا. یار اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتا ہے یار یہ تو تمہاری شان کے لائق نہیں، تو بہت مختصر ہے، آؤ اس کو قرآن سے سمجھاؤں. قرآن سے سمجھاؤں. زمین مولا نے دی، آسمان مولا نے دیا، ماں باپ مولا نے دیے، بیوی بچے مولا نے دیے، رہنے کا گھر اللہ نے دیا، ایمان کی دولت اللہ نے دی، عزت اس نے دی، آسمان سے پانی اس نے برسایا، مفت میں ہوا اس نے عطا فرما دی. یہ سب کچھ دے کر کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی چیز تو بہت مختصر ہے. اللہ بہت مختصر ہے، اتنا کچھ دیا لیکن چونکہ ہم سے محبت کرتا ہے نا تو فرمایا میرے بندے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت مختصر تجھے دیا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی محبت کا عالم ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کی محبت کا عالم کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب معراج ہوئی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب معراج ہوئی تو آپ کے لیے زمین اور آسمان کے حجابات ہٹا دیے گئے. جب آپ نے زمین پر نگاہ دوڑائی تو کچھ بندوں کو گناہ کرتے دیکھا، جلال میں آئے، معبود کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ انہیں ہلاک کر دے. نبی کی دعا تھی، اللہ نے ہلاک فرما دیا. پھر جب معراج مکمل ہوئی
تو حضرت ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم آئندہ میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا نہ کرنا. اور پھر ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم میرا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو میں اسے عذاب نہیں دیتا، اس امید پر رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کو معاف کر دوں. اور اگر اے ابراہیم وہ مجھ سے معافی مانگے بغیر مر جاتا ہے تب بھی میں اسے عذاب نہیں دیتا، امید کرتا ہوں کہ اس کی اولاد اس کے لیے بخشش کی دعا کرے اور میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. اور اگر اس کی اولاد بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتی تو پھر میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں. یہ اس کریم کی محبت کا حال ہے. یہ اس کریم کی محبت کا حال ہے. ایک چیز مجھے بتائیے، مارکیٹ میں آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے، جیسے آپ کپڑا خریدنے کے لیے گئے اور اس کپڑے کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں سے یہ پھٹا ہوا ہے، تو آپ اس پھٹے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر کے خریدیں گے اسے؟ بولیے، مجھے جواب دیجئے، میں سمجھوں میری بات سمجھ. خریدیں گے؟ نہیں خریدیں. آپ کپڑا خریدنے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا کہ بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں یا الگ الگ کلر کے بٹن لگے ہوئے ہیں، آپ خریدیں گے؟ نہیں. عیبدار چیز کو کوئی نہیں خریدتا. خریدتا ہے؟ بتائیے یار، جواب دیجئے، میں سمجھوں میری بات سمجھ. عیب والی چیز کو کوئی خریدتا ہے؟ نہیں خریدتا. آئیے میں انسانوں میں کتنے عیب ہیں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان ہلوا پیدا کیا گیا، یعنی جلد باز کہیے، اس طریقے سے جو بھی معنی اس کا آپ مراد لے سکتے ہیں، جیسا کہ مفہوم کے طور پر عرض کرتا ہوں. اسی طریقے سے انسان کے بارے میں فرمایا گیا انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظلم کرنے والا بھی اور جاہل بھی ہے. یہ عیب قرآن بیان کر رہا ہے، یہ انسان کے اندر ہے. تو آپ مجھے بتائیے انسان میں اتنے عیب ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جلد باز بھی انسان، ظالم بھی انسان، جاہل بھی انسان، یہ سب کچھ انسان کے اندر عیب ہے. لیکن کون خریدے گا ایسے عیبدار انسان کو؟ تو میرا مولا فرماتا ہے میرے بندے تجھے کوئی خریدے یا نہ خریدے، تجھ میں ہزار عیب سہی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا. خرید لیا. ایسے عیبدار انسان کو خریدنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ مالک ہر کوئی، وہ پالن ہار ہے. پھر بھی اس سے دوستی نہیں، پھر بھی اس کی یاد نہیں، پھر بھی اس کی الفت کا چراغ سینے میں روشن نہیں. کہاں بھٹک رہے ہو تم؟ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کریم کی بارگاہ کے اندر اپنے وجود کو لے کر کے حاضر ہو جاؤ اور اس کی دوستی اور اس کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول مجھے اتنا پسند آیا.
اتنا پسند آیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیرا تو ایک ہی رب ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تیرا تو ایک ہی رب ہے پھر بھی تو اسے یاد نہیں کرتا. تیرا تو ایک ہی رب ہے پھر بھی تو اسے یاد نہیں کرتا. اس کی تو ساری مخلوق ہے پھر بھی وہ نہیں بھولتا. اس کی تو ساری مخلوق ہے پھر بھی وہ نہیں بھولتا. ہمارا تو ایک ہی رب ہے پھر بھی ہم اسے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ اس کی یاد کا چراغ نہ اس کے ذکر کا خیال، بلکہ عالم یہ ہے ایسا بھولے ہیں ایسا بھولے ہیں کہ کوئی یاد دلائے تو چڑ پیدا ہوتی کہ کہاں تو نے معاذ اللہ یاد دلا دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس غلطی کو درست کرو اور قرآن کی روشنی میں سب سے اچھا سب سے سچا اگر کوئی دوست اور مددگار ہے تو اللہ عز و جل ہے. اولیاء کرام ہوشیار تھے. نہیں ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. آدمی طاقتور سے دوستی بناتا ہے کہ یار یہ مصیبت میں میرا ساتھ دے گا. میرے رب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہے کوئی طاقتور؟ جواب دیجئے آپ. نہیں ہے نا. اللہ والے اسی سے دوستی بنا کے رکھتے اس لیے کہ اس نے فرما دیا، اس نے فرما دیا. حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں. کس کی طاقت ہے کہ رب سے مقابلہ کر سکے؟ کس کی طاقت ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے رب سے سچی محبت کرو، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے رب کے ذکر کو کثرت سے کرو اور اپنے رب کی یاد میں اپنی زندگی کے لمحات گزارو. سچی محبت اللہ سے کون کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو رسول اعظم کا سچا شیدائی ہوگا، سچا مومن ہوگا، وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرے گا، بے انتہا محبت کرے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی محبت کرتے، کتنی محبت کرتے. پروردگار خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سرکار اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کی دوستی اور محبت کا غلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہو جاتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے. یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سامنے آتی، سرکار فرماتے ہیں تو کون؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہیں میں عائشہ. کہا کون عائشہ؟ تو وہ عرض کرتی ہے ابو بکر کی بیٹی. بولے کون ابو بکر؟ تو پھر کہتی ہے میں سمجھ جاتی کہ سرکار کسی اور کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یاد الہی میں مستغرق ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی دوستوں کی تکلیفیں یاد کر کے انسان غمگین ہو جاتا ہے، لیکن میرے مولا کی شان یہ ہے کہ اسے یاد کرو تو دل کو سکون ہی سکون مل جایا کرتا ہے، اطمینان کی دولت ہی مل جایا کرتی ہے اور سکون کی دولت سے وہ مالا مال فرما دیتا ہے. اس لیے اس کا ذکر کثرت سے کرو،
اس کی یاد کی محفلوں میں شریک ہوا کرو اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کیا کرو۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، کبھی رات میں اچانک آنکھ کھل جائے، سو گئے آپ 12 بجے، 3 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، استنجائی کی حاجت سمجھ لیجئے آپ اس کے لیے اٹھے، تو جب کبھی ایسا موقع آ جائے نا اور اٹھ گئے ہوں آپ رات میں، تو 2 رکعت پڑھ لیا کیجئے وضو کا، پھر سو جاؤ۔ ایک بہت بڑے صوفی نے کہا، سارے بندے سوئے ہیں، تجھے کسی بہانے سے تیرے رب نے جگا دیا، کسی بہانے سے جگا دیا۔ یہ عادتیں بناؤ، یہ سوچ بناؤ، یہ فکر بناؤ، تب جا کر دنیا اور آخرت میں سکون نصیب ہوگا، اطمینان کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کی یاد، اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنی یاد کا چراغ ہمارے سینے میں روشن فرما دے، محبت کا چراغ روشن فرما دے، اور ہمیں اپنی یاد میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پابندی سے آتے رہیں، آئندہ سنیچر کو بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کی دوسری کڑی کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ حالانکہ یہی ایک ٹاپک اللہ سے دوستی کا معاملہ جو ہے، یہی اتنا لمبا ہے کہ تیدی سے نعمت کی خاطر کہتا ہوں کہ کم از کم پورا سال اس پر بولنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ پورا سال ہر سنیچر کو میں بولوں تو اسی ایک ٹاپک پر سلسلہ چلتا رہے اور پورا سال اسی میں گزر جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر اس طریقے سے اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کا تذکرہ موجود ہے، اور سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو انبیاء، اولیاء، ان کی زندگی اللہ کی یاد میں اور محبت اور دوستی میں کیسی گزرتی تھی، اس کے تذکرے موجود ہیں۔ لیکن بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ حضور سے دوستی کا فائدہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔